چراغ رضا جلاتے رہو، چراغ رضا جلاتے رہو۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم اللہم صل علی محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الاشرفین الافضلین ورحمۃ اللہ علی محبیہم اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم واعداء اللہ من یوم ظلمہم الی الآن ومن الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وقولہ الاحسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ صلوات عزیزان گرامی قدر، سن 1444 ہجری کے عشرہ اربعین کی مجالس اعزا اس سندھ کی دھرتی پر، اس تاریخی سرزمین اور تاریخی بارگاہ صحن قدم گاہ مولا امیر المومنین سرکار علی علیہ السلام میں پڑھنے کی ایک لمبے عرصے کے بعد سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ قبلہ کی آمد پر ایک صلوات پڑھی محمد والے مزاج مبارک۔ کافی لمبے گیپ کے بعد آپ مومنین کو نزدیک سے دیکھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ توفیق الہی ہے، فضل الہی ہے۔ پروردگار ہمارا آنا پڑھنا، آپ صاحبان کا تشریف لانا، بانیان کا فرشادہ بچھانا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ کائنات کی عظیم عبادت ہے مجلس حسین، بلکہ یہ وہ عبادت ہے کہ باقی تمام عبادتوں کی قبولیت کا دار و مدار اسی عبادت پر ہے۔ بڑی افضل عبادت ہے جس عبادت میں آپ صاحبان تشریف فرما ہے، اور پھر ہر عبادت میں جتنی آپ کی توجہ، جتنا آپ کا حضور قلب، جتنا آپ کا خلوص اور خضوع و خشوع ہوتا ہے، اس عبادت کے درجات اور اس کے ثواب اور اجر میں اتنا ہی زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو مجلس میں ذرا اپنی توجہات کو پوری مجلس میں بحال اور قائم رکھنے کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیے۔ اللہم صل علی محمد۔ دیکھیں، میں کراچی سے حاضر ہوا ہوں نا آپ صاحبان کے پاس یہ مجالس پڑھنے کے لیے۔ حیدرآباد شہر کے اندر سے نہیں، کراچی سے آیا ہوں۔ تو کراچی نسبتاً تھوڑا سا دور ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر میں یہیں کہیں لطیف آباد، قاسم آباد سے آتا، اس کی نسبت تھوڑا سا کراچی دور ہے۔
اب اتنی دور سے اس لیے تھوڑی آیا ہوں کہ یہاں آ کر بھی آپ سے دور دور رہوں، تھوڑا تھوڑا قریب قریب آ جائیں، تھوڑی مہربانی فرمائیں، ذرا نزدیک نزدیک آ جائیں۔ یہ جو ممبر ہے نا، اوپر آ جائیے، اوپر جتنے لوگ آگے آ سکتے ہیں آگے آ جائیں، اگلی صفوں کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔ جو صاحبان پیچھے ہیں وہ بھی اگر آگے آ جائیں گے تو آپ کے اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوگا اور مجلس کے ماحول کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ بہت شکریہ آپ صاحبان کا، بہت مہربانی، مولا آپ سب کو سلامت رکھیں۔ ایک صلوات ذرا ہدیہ فرمائیے محمد پر۔ مجلس میں حجت الاسلام والمسلمین قبلہ کعبہ علامہ کرم علی حیدری مشہدی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، مولانا ناصری صاحب تشریف فرما ہے۔ علماء کرام کی اجازت سے کچھ طالب علمانہ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آیا مودت کو ان 10 روزہ مجالس کے لیے سرنامہ سخن قرار دیا ہے۔ ہمارا موضوع جو ہے ان مجالس کے لیے، وہ موضوع یہ ہے کہ فلسفہ وجوب مودت اہل بیت، فلسفہ وجوب مودت اہل بیت۔ اس عنوان پر ہم نے حیدرآباد میں ایک دفعہ ایک مجلس تو پڑھی ہے، اور ایک مرتبہ اسی ممبر سے، اسی جگہ سے قبلہ جو مولانا کرم علی حیدری صاحب بیوی کی شہادت کی مناسبت سے خمسہ کروایا کرتے تھے، تو اس موقع پر بھی مجھے ایک مجلس پڑھنے کا موقع ملا، تو میں نے اس آیت پر ایک مجلس اس خمسے میں بھی پڑھی تھی، اسی ممبر سے پڑھی تھی، اور بھی کہیں حیدرآباد میں ایک آدھ مجلس اس آیت پر پڑھی ہے۔ لیکن آیت میں تو بہت کچھ ہے، کیونکہ شاید اس آیت پر لاہور میں ہم 6 اشرے شاید پڑھ چکے ہیں، 6 اشرے، تو ایک اشرہ تو حیدرآباد میں ہونا چاہیے اس آیت پر، کیا خیال ہے؟ تو وہ جو 6 اشروں کا خلاصہ ہے وہ اس ایک اشرے میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ بہت ہی مشہور آیت ہے، سورہ شورى کی آیت ہے، آیت نمبر 23 ہے۔ ارشاد رب کائنات ہو رہا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا، حبیب ان سے کہہ دے کہ اس تبلیغ دین پر اجرت کا کوئی سوال نہیں ہے، الا المودۃ فی القربى، مگر قربا کی مودت کا، ٹھیک ہے، الا المودۃ فی القربى، مگر قربا کی مودت کا۔ ومن یقترف، یہاں بڑا لطف ہے، ومن یقترف میں عموماً اکثر آیت کے اس اگلے حصے کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جب اس آیت پر بات کی جاتی ہے، سارا جو لطف ہے وہ آگے ہے، اور اس آیت کا تمام تر نتیجہ اور نچوڑ جو ہے وہ آگے ہے۔ ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، آیت کا ما حصل یہاں ہے، ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا۔ بھائی دیکھیے، یہ آیت اپنے اندر حسن لیے ہوئے ہے، بڑا جمال لیے ہوئے اور بڑا کمال لیے ہوئے ہے۔ یہ جو آیت ہے اپنے دامن میں علم کی وسعتیں، علم کے وسیع و عریض دریا ہے جو اس کے سینے میں موجزن ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اس تبلیغ دین پر اجرت کا کوئی سوال نہیں ہے، الا المودۃ فی القربى، مگر قربا کی مودت کا۔ یہ غور فرمائیے گا کہ یہ کیا انداز ہے، لا اسألکم علیہ اجرا، پہلے کا کوئی سوال نہیں ہے، پھر الا سے وہ نفی اس بات میں بدل گئی، استثناء کیا، الا مگر، الا المودۃ فی القربى، اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوال ہے اور بڑا ضروری سوال ہے، سوال ہے اور وہ بڑا ضروری سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ رسول اکرم کی جو اجرت ہے وہ قربا کی مودت ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی چیز اجرت رسول اعظم کی بن ہی نہیں سکتی ہے، اور کوئی چیز رسول اللہ کی اجرت نہیں بن سکتی ہے، صرف قربا کی جو مودت ہے، یعنی اہل بیت کی جو مودت ہے، صرف وہی رسول اللہ کی اجرت بن سکتی ہے۔ یہ عربی کا ایک عام انداز ہے کہ جس بات کو بہت ضروری منوانا ہو، جس کے منوانے میں تاکید کرنی ہو اور اس کو مستحکم کرنا ہو، بہت زور دے کر کہنا ہو کہ بھائی یہ بات بڑی ضروری ہے، اسے چھوڑا نہیں جا سکتا کسی بھی قیمت پر،
تو وہاں یہی انداز ہوتا ہے کہ نفی اور اس بات سے ملا کر وہ بات کہی جاتی ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ بات بڑی ضروری بات ہے، یہ بات کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جیسے اللہ کو اللہ ماننا کیا خیال ہے، ضروری ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے میرے پڑھے لکھے مجمع کا کہ اللہ کو معبود ماننا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کو مسجود ماننا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کو خالق ماننا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کو مالک ماننا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ کو رب ماننا، خالق ماننا، مالک ماننا، معبود ماننا، مسجود ماننا، رحمان رحیم کریم محسن مہربان ماننا بہت ضروری ہے نا۔ ضروری ہے نا کہ اللہ کو احد مانا جائے، صمد مانا جائے، لم یلد ولم یولد۔ مجھے یہ بتائیے اگر کوئی اللہ کو احد مانے صمد نہ مانے اس کا عقیدہ توحید ٹھیک ہوگا؟ صمد مانے احد نہ مانے اس کا عقیدہ توحید ٹھیک ہوگا؟ احد بھی مانے صمد بھی مانے، لم یلد ولم یولد نہ مانے اس کا عقیدہ توحید ٹھیک ہوگا؟ یہ سب کچھ مانے ولم یکن لہ کفوا احد نہ مانے اس کا عقیدہ توحید ٹھیک ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ تو عقیدہ توحید ٹھیک کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اسے احد بھی ماننا ہے، صمد بھی ماننا ہے، لم یلد ولم یولد بھی ماننا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد بھی ماننا ہے۔ وہ اللہ ایک ہے، اور ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ اسے واحد کہا جائے، بلکہ وہ ایسا ایک ہے کہ اسے احد کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے بھائی، اللہ کو ایک ہی کہنا ہے تو واحد کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ٹھیک ہے نا، واحد کیوں نہیں کہہ سکتے؟ احد کیوں کہنا ضروری ہے؟ ایک ہے مگر واحد کے ساتھ نہیں، احد کے ساتھ۔ دو فرق ہے۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ واحد اس ایک کو کہتے ہیں جس کے اجزاء ہو سکتے ہیں، جس کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، جو نصف نصف ہو سکتا ہے، جو آدھا آدھا ہو سکتا ہے۔ اور احد اس ایک کو کہتے ہیں جس کے نہ اجزاء ہوتے ہیں، نہ ٹکڑے ہوتے ہیں، نہ آدھا آدھا ہوتا ہے۔ اس لیے اسے واحد نہیں کہا جائے گا، اسے احد کہا جائے گا۔ اور پھر اسے واحد اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ گنتی کا ایک واحد سے شروع ہوتا ہے، اور وہ نہیں ہے کہ جو گنتی کے عدد میں آ جائے۔ حیدری تو اللہ وہ نہیں ہے کہ جو گنتی کے عدد میں آ جائے۔ اللہ گنتی کے عدد میں نہیں آ سکتا۔ اللہ فکر میں، خیال میں، تصور میں، تخیل میں نہیں آ سکتا۔ بھائی میں نے کہا اللہ، آپ کے ذہن میں کچھ آیا نا؟ ظاہر ہے کوئی بھی اگر اسم لیا جائے تو مسمى ذہن میں آتا ہے، چاہے آپ نے اسے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، اس کی کوئی خیالی تصویر آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے۔ اللہ ابھی جب کہا جائے تو ذہن میں، دماغ میں کچھ نہ کچھ تو آ ہی جاتا ہے۔ کسی نے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سے بآواز بلند صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد پر۔ کسی نے پانچویں امام سے پوچھا کہ مولا، میں جب کوئی اللہ کہتا ہے اور میں سنتا ہوں، یا میری زبان پر اللہ آ جائے تو خود بھی کہے گا تو سنے گا بھی تو صحیح نا، کوئی دوسرا کہے تب بھی سنے گا، خود کہے گا تب بھی سنے گا۔ تو جیسے ہی لفظ اللہ سنتا ہوں تو میرے ذہن میں کچھ آتا ہے، تو کیا جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ اللہ ہے؟ جو ذہن میں آتا ہے میں اس کو اللہ سمجھاؤں؟ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو، جو ذہن میں آ جائے وہ محدود ہوتا ہے، اور اللہ لا محدود ہے۔ وہ کسی ظرف میں، کسی برتن میں محدود نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ ذہن میں آیا تو اس کا جو خاکہ ہے خیالی، جو تصویر ہے تصوراتی، اس کا خالق کون ہے؟ تمہارا ذہن۔ تو وہ تمہارے ذہن کی اختراع ہے۔ جب تمہارا ذہن اس کا خالق ہے تو جو تمہارے ذہن میں آیا وہ تو مخلوق ہو گئی۔ خالق کبھی مخلوق نہیں ہو سکتا ہے، خالق کبھی مخلوق نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ وہ کہ جو ذہن میں نہیں آتا، فکروں میں نہیں آتا، خیالات میں نہیں آتا، تصورات میں نہیں آتا۔ اللہ گنتی کے عدد میں نہیں آتا، ٹھیک ہے؟
اور نہ ہی وہ زمین و زمان میں آتا ہے، کیونکہ زمین، زمان، آسمان یہ سب اس کی مخلوق ہیں، تو وہ ان کے اندر کیسے آ سکتا ہے؟ زمین و آسمان کے دائرے میں نہیں آ سکتا، کیونکہ زمین کو تو وہ پیدا کرنے والا ہے، آسمان کو تو وہ پیدا کرنے والا ہے، زمانے کا وہ خالق ہے، چاند کا وہ خالق ہے، سورج کا وہ خالق ہے، تو وہ ان میں محدود نہیں ہو سکتا۔ وہ احد ہے، ایک ہے، یکتا ہے، ذات میں بھی صفات میں بھی، صمد ہے، بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ کسی نے اس کو جنا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ اس کے کوئی ماں باپ ہیں، نہ وہ کسی اولاد کا باپ ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ساتھی ساجھی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کی کوئی مثل نہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں۔ تو اللہ وہ کہ جو احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے، بے مثل ہے، بے نظیر ہے، لا شریک ہے، لا زمان ہے، لا مکان ہے، لا محدود ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے، قدیم ہے، قادر ہے، خالق ہے، مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، محسن ہے، مہربان ہے، معبود ہے، مسجود ہے، مختار ہے، مرید ہے، متکلم ہے، حی ہے، صادق ہے، قادر ہے۔ لطف کی بات تو یہ ہے کہ وہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ رحیم ایسا ہے جو رحم کا بھی خالق ہے، علیم ایسا ہے جو علم کا بھی خالق ہے، حکیم ایسا ہے جو حکمت کا بھی خالق ہے، قادر ایسا ہے جو قدرت کا بھی خالق ہے، مختار ایسا ہے جو اختیار کا بھی خالق ہے، مرید ایسا ہے جو ارادوں کا بھی خالق ہے، متکلم ایسا ہے جو کلام کا بھی خالق ہے، اور حی ایسا ہے جو حیات کا بھی خالق ہے۔ ماشاءاللہ، بہت باذوق مجمع ہے، بہت باذوق مجمع ہے۔ آپ صاحبان فہم تشریف فرما ہے۔ ظاہر ہے کہ مجلس میں وہی بولے گا جس کی سمجھ میں مجلس آتی ہے، جو مجلس کو سمجھے گا۔ آپ کی خوبصورت سماعتوں کا شکر گزار ہوں۔ اسی طرح آپ میرا ساتھ دیتے رہیں گے تو کچھ بہترین مطالب آپ حضرات کے اذہان عالیہ کی نظر کر سکوں گا۔ بھائی دیکھیے، جس طرح آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے نا کہ خطیب کی خطابت اچھی ہو، تو خطیب بھی چاہتا ہے کہ مجمع کی سماعت اچھی ہو، اور وہ پھر ہمارے معاشرے میں ایک بات ہے کہ بھائی تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، سماعت اچھی ہوتی ہے تو خطابت بھی اچھی ہوتی ہے۔ تو ورنہ پھر خطیب بھی کہتا ہے کہ اب میں جیسا سن رہے ہیں ویسا ہی سنا دوں۔ بہت اچھی سماعت ہے آپ کی، مولا آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے۔ اور یہ علم اور فہم کا جو رزق ہے یہ حسین کی مجلس ہی سے ملتا ہے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ آج ہے عشرہ اربعین کی یہ پہلی مجلس، تو آج ہم نے کچھ تمہیدی منزلوں کو طے کرنا ہے، اور اصل عنوان پر جو ہے وہ کل سے گفتگو شروع ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ آج کچھ تمہیدی منزلیں ہیں تاکہ بعد میں آنے والی مجالس جو ہیں وہ سمجھ سکیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پہلے عشرے کی جو پہلی مجلس میں اس میں عام طور پر لوگ کم ہوتے ہیں، اور یہ تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ اگر پہلا سبق سمجھ میں نہ آئے تو بعد والے اسباق میں بھی کمزوری رہ جاتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ لیجیے محمد۔ اللہ کو ایسا ہی ماننا ہے، ایسا ہی ماننا ہے نا۔ اچھا، اب اللہ کو ہم نے خالق بھی ماننا ہے، مالک بھی ماننا ہے، قادر بھی ماننا ہے، اور وہ قادر ہونے میں لا شریک ہے، وہ خالق ہونے میں لا شریک ہے، وہ مالک ہونے میں لا شریک ہے، ٹھیک ہے، وہ مختار ہونے میں لا شریک ہے، وہ معبود ہونے میں لا شریک ہے، وہ مسجود ہونے میں لا شریک ہے۔ تو اللہ کو یہ سب کچھ ماننا بہت ضروری ہے نا۔ کیا خیال ہے کہ اگر اللہ کو کوئی خالق مانے مگر مالک نہ مانے، وہ موحد ہو جائے گا؟ اس کا عقیدہ توحید قابل قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ اللہ کو کوئی قادر مانے، ٹھیک ہے نا، قادر مان لے، یہ مانتا ہے وہ کہ پروردگار قادر ہے، مگر اسے قدیم نہ مانے، اسے حکیم نہ مانے، اسے جبار مان لے، اسے کریم نہ مانے،
ٹھیک ہے نا؟ تو 100% عقیدہ توحید درست نہیں ہوگا. تو اللہ کو اللہ منوانا، اسے خالق مالک معبود مسجود منوانا بہت ضروری تھا نا، بہت ضروری تھا. کوئی گنجائش نہیں تھی کہ یہاں عقیدے میں کسی بھی قسم کی کوئی کمزوری رہ جاتی تو کسی کے مومن اور مسلمان ہو جانے کی کوئی گنجائش نہیں تھی. کیونکہ اللہ کو اللہ منوانا، اسے معبود منوانا بہت ہی ضروری تھا، انتہائی ضروری تھا. اور اس کو ماننے میں اگر کوئی کسر یا کمی رہ جاتی تو نہ کوئی موحد ہو سکتا تھا، نہ کوئی مسلمان ہو سکتا تھا. تو اس نے اس کو منوانے کے لیے، یعنی اس نے اپنی توحید کو منوانے کے لیے طریقہ کیا رکھا؟ آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی سے یہ کہا کہ جب تم امت سے بات کرو تو ان سے کہو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. تم لا الہ الا اللہ کہو تاکہ فلاح پا جاؤ. تم لا الہ الا اللہ کہو. کوئی مسلمان جب مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اسے سب سے پہلے اپنی زبان پر کیا جاری کرنا پڑتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کیا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا؟ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، الہ کا مطلب ہے معبود. الہ کا مطلب کیا ہے؟ معبود. لا الہ نہیں ہے معبود، ٹھیک ہے؟ نہیں ہے معبود. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ الا اللہ. الا کا مطلب ہوتا ہے مگر. الا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مگر. لا الہ نہیں ہے معبود، الا اللہ مگر اللہ. ٹھیک ہے نا؟ نہیں ہے معبود مگر اللہ. اگر لا الہ پہ رک جائے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد وآل محمد پر. شکریہ. اگر لا الہ پہ رک جائے، آگے الا اللہ نہ پڑھے تو کفر ہی کفر ہے نا. اگر لا الہ پہ رک جائے، آگے الا اللہ نہ پڑھے تو کفر ہی کفر ہے. لا الہ کا تو مطلب یہ کہ کوئی معبود ہی نہیں ہے. تو کیا کوئی معبود نہیں ہے؟ ہاں، لا الہ کا مطلب ہے کوئی معبود ہی نہیں. اگر یہاں رک جائے تو کفر ہی کفر، شرک ہی شرک. اور اگر آگے لا الہ کے فوراً بعد الا اللہ بھی پڑھ لے تو ایمان ہی ایمان، اسلام ہی اسلام. ٹھیک ہے؟ تو لا الہ الا اللہ، نہیں ہے معبود مگر اللہ. چونکہ اللہ کی الوہیت کو اور اس کی معبودیت کو ہر مسلمان سے منوانا انتہائی ضروری تھا. کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اس کی الوہیت اور معبودیت کو دل و جان سے تسلیم نہ کرے. لہذا اس نے تمام انبیاء کو یہ حکم دیا کہ وہ امتوں سے یہ کہیں کہ لا الہ الا اللہ ہو. سب سے پہلے اپنی زبان پر یہ جاری کرو کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ. بالکل وہی طریقہ آیہ مودت میں رکھا اور کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کم لوگوں نے توجہ کیا یہاں کم لوگوں نے توجہ. حیدری، یہ اگر آپ سمجھ جاتے نا، سب لوگ اگر سمجھ جاتے تو بندہ کوئی خاموش نہیں رہ سکتا تھا. یہ ہے بہت بڑی بات ہے جو میں نے کہی ہے. قل لا اسألکم، وہاں لا الہ، یہاں لا اسألکم علیہ، وہاں الا اللہ، یہاں الا المودۃ فی القربى. وہی اللہ سے استثناء کیا. جیسے وہاں نفی کو اس بات میں بدلا، یہاں بھی نفی کو اس بات میں بدلا. وہاں بھی اللہ سے استثناء کیا، یہاں بھی اللہ سے استثناء کیا. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں جتنا اللہ کو اللہ ماننا ضروری ہے اتنا ہی ان 14 سے مودت کرنا ضروری ہے. اتنا ہی ان 14 سے مودت کرنا ضروری ہے. جیسے وہاں اگر کوئی اللہ کے بعد کو کوئی تسلیم نہ کرے تو کفر ہی کفر ہے، اور اللہ کے بعد توحید ہے، اسلام ہے، ایمان ہے. یہاں بھی یہی ہے. اگر کوئی رسول کی اجرت کا منکر ہو جائے تو وہ آیت قرآنی کا منکر ہے، حکم الہی کا منکر ہے. اور قرآن کے ایک حرف کا منکر بھی دائرہ اسلام سے باہر چلا جاتا ہے. قرآن کے ہر حرف کی تعمیل کرنی ہے. حکم قرآنی کیا ہے؟ حکم الہی کیا ہے؟ کہ رسول کی اجرت دینی ہے. اور رسول کی اجرت کیا ہے؟ آؤل محمد کی مودت.
اہل بیت کی مودت. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. پروردگارا تجھے ماننا تھا، ہم تجھے مان لیتے، تو اپنی توحید کا اقرار کسی بھی طریقے سے ہم سے کروا لیتا، ہم ہر طریقے سے تیری توحید اور تیری الوہیت اور تیری معبودیت کا اقرار کرتے. یہ لا الہ، تو نے جھوٹے خداؤں کا انکار پہلے کیوں کروایا؟ بس دیکھیے اس نے پہلے جھوٹے خداؤں کا انکار کروایا، پہلے جھوٹے خداؤں کا انکار کروایا ہے، پھر اس نے حکم دیا کہ اس سچے معبود کی توحید کا اقرار کرو. انکار پہلے ہے، ہاں اقرار بعد میں. جھوٹے خداؤں کا انکار پہلے ہے، سچے خدا کا اقرار بعد میں ہے. اگر کوئی اللہ کو لاکھ مرتبہ اللہ مانے لیکن اس کے ساتھ وہ کسی بت کے سامنے بھی اپنی پیشانی جھکاتا رہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کو مانے اس کے ساتھ کسی گائے کو بھی پوجتا رہے، اللہ کو مانے اس کے سامنے کسی آنکھ کی بھی پوجا کرتا رہے، چاند سورج کی بھی پوجا کرتا رہے، ان کو بھی سر جھکاتا رہے اور کہتا رہے کہ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، تو یہ عقیدہ توحید قابل قبول نہیں ہے. عقیدہ توحید قابل قبول اور درست اور صحیح کب ہوگا؟ تم ہر قسم کے جھوٹے معبود اور جھوٹے خداؤں کا انکار کرے پھر سچے خدا کی معبودیت کا اقرار کرے، تب عقیدہ توحید منزل تسلیم پر آئے گا. اس کے لا الہ الا اللہ کے فوراً بعد ہم پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد پیغمبر خاتم کے زمانے کے فوراً بعد، ان کے وصال کے فوراً بعد ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے جھوٹا دعویٰ نبوت کیا اور آج تک پیدا ہوتے رہتے ہیں. کیا ہم صرف یہ کہیں کہ ہم پیغمبر اعظم کی نبوت کے ان کو تسلیم کرتے ہیں، ان کی نبوت اور رسالت کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن باقی جتنے جھوٹے دعوے داران نبوت ہیں ہم ان کا بھی انکار نہیں کریں گے کیونکہ ہم سب کو مانتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ مسلمانوں سے پوچھ کے بتائیے گا، عالم اسلام کے تمام فرق اور مسالک اور مکاتب کے علماء کرام اور اہل علم سے پوچھ کے بتائیے گا، ایسا شخص کہ جو رسول اللہ کی نبوت اور رسالت کا کلمہ تو پڑھے مگر کسی بھی دوسرے جو پیغمبر کے بعد نبوت اور رسالت کے مدعی ہوئے ہیں ان کی جھوٹی نبوتوں کا انکار نہ کرے اور کہے کہ ہم سب کو مانتے ہیں، ایسا شخص مسلمان ہوگا؟ اس کا اسلام قابل قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا نا، اس کا اسلام قابل قبول نہیں ہوگا. بھئی دیکھیں، اللہ اپنی باری ملاوٹ قبول نہیں کرتا، کہتا ہے ملاوٹ والے عقیدے کے ساتھ نہیں مانو، مجھے بھی مانو اور میرے مقابلے پر آنے والوں کو بھی مانو. نہیں، پیغمبر کے لیے بھی یہی ہے. تو اللہ کی دفعہ یہ بات سمجھ میں آ گئی، پیغمبر کی دفعہ بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی، تو جن کے لیے مودت مانگی ان کی دفعہ کیوں نہیں سمجھ میں آئی؟ تو جس طرح اللہ کے مقابلے پنانے والے کا انکار کرنا پڑے گا، رسول اللہ کے مقابلے پنانے والے کا انکار کرنا پڑے گا، اسی طرح جن ہستیوں کی مودت کو لازم و واجب قرار دیا گیا ہے ان کے مقابلے پر اگر کوئی آ جائے تو ان کا انکار کرنا پڑے گا. اس لیے کہ مودت اس وقت تک خالص ہو نہیں سکتی ہے جب تک ان کے دشمن کا انکار نہ کیا جائے. بھائی دیکھیے، حق کے اقرار کو تولا کہا جاتا ہے اور باطل کے انکار کو تبرع کہا جاتا ہے. حق کے اقرار کو تولا کہا جاتا ہے اور باطل کے انکار کو تبرع کہا جاتا ہے. اب کلمہ شروع کہاں سے ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ سے. لا الہ تبرع ہے. لا الہ کیا ہے؟ کلمہ تبرع کے بغیر شروع ہی نہیں ہو رہا، کلمہ شروع ہی تبرع سے ہو رہا. اب ایک بہت بڑی یہ مجھے بات اس لیے کہنا پڑ رہی ہے کہ ہمارے خلاف ایک مہم چلا دی جاتی ہے کہ یہ لوگ تبرع کرتے ہیں، اور جب تک یہ اپنی مجلسوں میں سے تبرع ختم نہیں کریں گے، تھوڑی بہت عربی پڑھ لیں ذرا اور تبرع کے معنی جان لیں کہ تبرع کہتے کسے ہیں. اگر آپ کو تبرع کی سمجھ میں آ جائے تو آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر تبرع کریں گے.
آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تبرع کے بغیر اسلام مکمل ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تبرع کو اس طرح مشہور کر دیا گیا جیسے کہ تبرع کوئی گالی ہے۔ تبرع کوئی گالی نہیں ہے، نہ ہمارے مذہب میں گالیاں ہیں، ہمارا مذہب کسی کو گالی دینے کی تعلیم نہیں دیتا، نہ ہم گالیاں دیتے ہیں، نہ کسی کو گالی دینا مناسب ہے۔ تبرع کو آپ گالی کے طور پر لوگوں کے ذہنوں میں کیوں ڈال رہے ہیں کہ تبرع کوئی گالی ہے؟ یہ تو آپ غلط تشریح کر رہے ہیں نا، آپ تو تبرع کی غلط تصویر لوگوں کے ذہن میں ڈال رہے ہیں۔ تبرع گالی نہیں ہے، تبرع یہ لفظ براعت سے نکلا ہے۔ براعت کے معنی ہے آزادی، آزاد ہونے کو یا الگ ہونے کو یا ایک طرف ہونے کو براعت کہتے ہیں۔ جیسے جب کوئی کسی مقدمے یا کیس میں آزاد ہو جائے تو کیا کہا جاتا ہے؟ بری ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ بری ہو گیا، یعنی آزاد ہو گیا، اسے براعت مل گئی۔ براعت کہتے ہیں آزادی کو، ٹھیک ہے۔ تو تبرع کا مطلب یہ ہے کہ جو باطل ہیں ان سے آزاد ہو جانا، ان سے ایک طرف ہو جانا، ان سے کنارہ کش ہو جانا، ان سے الگ ہو جانا، یہ مطلب ہے تبرع کا۔ یعنی خدا حق ہے تو خدا کے مقابلے پر جو ہے وہ باطل ہے، اس باطل سے کنارہ کش ہونا، اس سے الگ ہونا، اس کا انکار کرنا، یہ تبرع کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ حق ہے تو جو ان کے مقابلے پر آئے وہ باطل ہے، اس باطل کا انکار کرنا، اس سے ایک طرف ہو جانا، اس سے آزاد ہو جانا، اسے تبرع کہا جائے گا۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ رسول کی رسالت کا آپ اقرار کریں گے تبرع کے بغیر؟ تو تبرع کے بغیر اگر آپ رسول کی رسالت کو مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں نے جھوٹے دعوے کیے ہیں نبوت کے، آپ ان سب کو بھی مانتے ہیں۔ تو اگر آپ ان کا انکار کرتے ہیں تو پھر آپ تبرع تو کر رہے ہیں۔ اگر جھوٹے دعوے داران نبوت کا آپ بھی میری طرح انکار کر رہے ہیں تو میرے بھائی تبرع تو آپ بھی کر رہے ہیں۔ جس طرح خدا کے مقابلے پر آنے والے جھوٹے معبودوں کا آپ بھی انکار کر رہے ہیں تو تبرع تو آپ بھی کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کو تبرع کا ترجمہ معلوم نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ بس اتنی سمپل سی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ کے مقابلے پر آنے والے سے الگ ہونا ضروری ہے، رسول اللہ کے مقابلے پر آنے والے سے الگ ہو جانا ضروری ہے، اسی طرح آل محمد کے مقابلے پر جب کوئی آ جائے تو ان سے الگ ہو جانا بھی ضروری ہے۔ اور آل محمد کے مقابلے پر آنے والوں کو چھوڑ دینے کا نام تبرع ہے۔ ہم انہیں گالی نہیں دے رہے، ہم انہیں چھوڑ رہے ہیں، ہم ان کا انکار کر رہے ہیں۔ ہم ان کا کیا کر رہے ہیں؟ انکار کر رہے ہیں۔ ہمارے مذہب میں تبرع، یہ غلط تصویر ہے، تشیع کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ ان کے مذہب میں تبرع ہے، اور کتنی غلط توضیح کی جاتی ہے کہ تکفیری گروہ جو پیدا ہوئے ہیں، جو شیعہ سنی بہت سارے مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں۔ تکفیری ان کو کہا جاتا ہے جو تکفیر کرتے ہیں۔ تکفیر کا مطلب ہے کہ جو دوسرے مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں۔ کچھ گروہ ہیں جو شیعوں کو، سنیوں کو اور بہت سارے مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تکفیر بہت بڑا جرم ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تکفیر چھوڑ دیں گے، آپ تبرع چھوڑ دیں۔ تبرع تو آپ بھی ہمارے ساتھ کرتے ہیں، جب کلمے میں آپ لا الہ پڑھتے ہیں تو تبرع ہی تو کرتے ہیں، تو آپ چھوڑ سکتے ہیں تبرع۔ اور اگر آپ تبرع نہیں چھوڑ سکتے تو ہم کیسے تبرع چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ الگ بات ہے کہ خدا کے مقابلے پر آنے والوں کو آپ چھوڑتے ہیں، رسول کے مقابلے پر آنے والوں کو آپ چھوڑتے ہیں، مگر پتہ نہیں کیوں علی کے مقابلے پر آنے والوں کو چھوڑنے کو آپ کی طبیعت نہیں مانتی ہے۔ یہ میں سنیوں کو نہیں کہہ رہا، سنی ہمارے بھائی ہیں، سنی ہمارے بھائی ہیں، اور الحمدللہ وہ اہل بیت سے سچی محبت کرتے ہیں، وہ آل محمد کے دشمنوں کا انکار کرتے ہیں، اور سنیوں میں کوئی تکفیری نہیں ہے۔ سنی ہمارا نفس ہے، ہماری جان ہے، ہمارے بھائی ہیں، سنیوں میں کوئی تکفیری نہیں ہے۔ شیعہ اور سنی اسلام کے دو مضبوط بازو ہیں، شجرہ اسلام کی دو شاخیں ہیں، اسلام کا تسلسل ہے، تاریخ اسلام کا تسلسل ہے، شیعہ اور سنی۔ یہ پیغام ان لوگوں کے لیے ہے، اور صرف وضاحت کی جا رہی ہے کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ان کے مذہب میں تبرع ہے، اور یہ جو تکفیری گروہ پیدا ہوئے ہیں وہ تبرع کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو آپ تو بہت لیٹ پیدا ہوئے ہیں، تبرع تو رسول اللہ نے ابتدا میں ہی دے دیا تھا۔ حیدری
پھر آپ نے بہت دیر کر دی پیدا ہونے میں، اس لیے کہ پیغمبر نے جب کلمہ دیا تھا تو کلمے کا آغاز ہی تبرہ سے کیا تھا۔ لا الہ، یہ تبرہ ہے، یعنی جھوٹے خداؤں کا انکار کرنا۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، مگر اللہ ہے۔ اللہ نے اس کلمے کو اور آیہ مودت کا انداز ایک جیسا رکھ کے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، وہی انداز یہاں رکھ کر بتا دیا کہ نہ میں اپنے ماننے میں ملاوٹ پسند کرتا ہوں، نہ ان کو ماننے میں ملاوٹ پسند کرتا ہوں۔ حیدری کربلا 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 کربلا، حیدری سلامت رہیے، مولا آپ سب کو آباد رکھیں۔ آج کی مجلس کو میں یہیں پہ روک رہا ہوں، اور کل سے انشاءاللہ اصل عنوان پر آ جائیں گے، اور بات بھی انشاءاللہ بھرپور آپ کے ساتھ کریں گے۔ مجھ سے انجمن امامیہ کے محترم اراکین، انجمن امامیہ کے صدر جناب ساجد شاہ صاحب نے، انجمن امامیہ کے جنرل سیکریٹری جناب محترم صادق مرزا صاحب نے، اور انجمن کے محترم بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ کل سے انشاءاللہ مجلس جلدی شروع ہوگی۔ آج پہلی مجلس تھی اور کچھ مسائل بھی تھے، اس وجہ سے تھوڑی تاخیر ہو گئی۔ ان سب نے یہ بہت زور دے کر فرمایا ہے کہ کل سے مجلس جلدی شروع ہوگی، اور یہ 10 بجے ہمیں ممبر دیں گے انشاءاللہ۔ تو ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ کہ ہم 10 بجے ممبر پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ آپ صاحبان پابندی وقت کے ساتھ تشریف لے آئیں گے، اور بہت ہی اہم موضوع ہے، اور اس پر انتہائی اہم مطالب ہیں، انتہائی اہم علمی مطالب ہیں جو میں نے آپ کی اذان عالیہ کی نظر کرنے ہیں انشاءاللہ۔ ایک صلوات عنایت فرمائی محمد والے محمد کو۔ حال ہی میں قبلہ کعبہ مولانا کرم علی حیدری صاحب کے والد بزرگوار کا بھی انتقال ہوا، ان کے درجات کی بلندی کے لیے بھی ایک صلوات عنایت فرمائیں۔ اللہم صل علی محمد۔ عزاداران مظلوم کربلا، 2 جملے مصائب کے تاکہ مجلس مکمل ہو جائے۔ آج کی مجلس مختصر ہے، اور کل سے انشاءاللہ مصائب بھی زیادہ پڑھیں گے۔ عزاداروں، جب کٹ گئی ہے نا شب یازدہم، شب یازدہم کون سی رات؟ 11 محرم کی رات، ہاں، شام غریباں والی رات، جب بطول زادیوں کے خیمے جلے، سروں سے چادریں چھن گئیں، ردائیں لٹ گئیں، اور نبی زادیوں نے اور بطول زادیوں نے یہ رات کربلا کی خاک پر چند جلے ہوئے خیموں کے ساتھ بیٹھ کر کھلے آسمان کے نیچے گزاری ہے۔ ایک طرف لاشیں پڑے ہوئے تھے، ایک طرف جلے ہوئے خیمے تھے، بیوہ مستورات، یتیم بچے، بیمار سجاد، اور ان سب کو سنبھالنے والی ہے ایک علی کی بیٹی۔ کیا حوصلہ ہے بنت زہرا کا۔ عزادارو، رات کیسے گزری یہ تو کوئی جا کر بطول زادیوں سے پوچھے، یہ زہرا زادیاں جان سکتی ہیں کہ کیسے گزری ہے یہ رات۔ قیامت کی رات تھی، اس رات میں ایک قیامت نہیں، پتہ نہیں کتنی قیامتیں ہیں جو نبی زادیوں پر ٹوٹی ہیں۔ رات گزری ہے، رات گزرنے کے بعد جو دن آیا ہے وہ ہے 11 محرم کا دن۔ 11 محرم کے دن کا سورج طلوع ہوا، بڑا عجیب دن ہے۔ پسر سعد نے، جو فوج یزید کا کمانڈر تھا، اس نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ ہمارے جتنے بھی نجس کشتے ہیں جو ان کے مر گئے تھے، کا ان کو غسل کفن دیا جائے اور دفن کیا جائے۔ ان کو انہوں نے دفن کیا، لیکن اولاد رسول کی لاشیں بے غور و کفن چھوڑ دی۔ حسین و صحاب حسین اور اولاد حسین کے لاشوں کو نہ کوئی غسل دینے والا، نہ کوئی کفن پہنانے والا۔ کربلا کی گرم ریت ان جسموں پر کفن کا کام کر رہی تھی۔ عزادارو، ایک مرحلے پر جا کر جب یہ اپنے نجس کشتوں کو دفن کرنے سے فارغ ہوتا ہے تو اولاد رسول کے مقدس لاشوں کو یہ دفن تو نہیں کرتے، نہ غسل و کفن دیتے ہیں، نہ دفن کرتے ہیں۔ البتہ ایک آواز آتی ہے کہ ان لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں۔
پھر کہا جاتا ہے کہ یہ جو لاشیں ہیں ان لاشوں کو جمع کیا جائے، ان لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں اور ان لاشوں کو جمع کر کے پھر گھوڑے دوڑائے جائیں۔ لاشوں کو جمع کیا گیا، لاشوں کو گنا گیا، ان لاشوں میں حسین کے 6 مہینے کے علی اصغر کا لاشا نظر نہیں آیا۔ جب 6 مہینے کے علی اصغر کا لاشا نظر نہیں آیا تو یہ کہتا ہے کہ میں جب تک اس بچے کا لاشا مل نہ جائے، اس لیے کہ آخری شہادت حسین کی ہوئی ہے اور حسین سے پہلے حسین کا یہی بچہ شہید ہوا ہے۔ عزیزانو اتنا ذہن میں رکھیے گا کہ کربلا کے شہیدوں میں سے واحد شہید ہے علی اصغر، جس کی ننھی سی قبر بنا کر حسین نے علی اصغر کو قبر میں اتار کر دفن کر دیا تھا۔ نہ حبیب کو دفن کیا، نہ دحیر کو کیا، نہ کسی صحابی کو کیا، نہ عباس کو کیا، نہ علی اکبر کو کیا، نہ قاسم کو کیا۔ غریب زہرا نے، غریب کربلا نے کربلا کے شہیدوں میں سے کسی کو بھی دفن نہیں کیا، صرف 6 مہینے کے علی اصغر کو حسین نے دفن کیا تھا۔ پتہ ہے دفن کیوں کیا تھا؟ یہ جانتے ہیں آپ کہ علی اصغر کی شہادت کتنی بار ہوئی ہے؟ کربلا کے شہیدوں میں سے واحد شہید ہے علی اصغر۔ علی اصغر کی شہادت 1 بار نہیں 3 بار ہوئی ہے۔ علی اصغر 3 بار شہید ہوا۔ پہلی بار جب علی اصغر کو حسین خیمے سے لے کر آئے، کیونکہ جب گئے تھے نا خیمہ رباب میں عصر عاشور یہ کہنے کے لیے کہ میری باری ہے اور اب میں جاؤں گا، تو جناب رباب نے یہ کہا تھا سب شہید ہو گئے ہیں مولا، اب صرف آپ بچ گئے ہیں، عصر عاشور آپ بھی چلے گئے اور آپ بھی شہید ہو گئے، میرا بچہ 3 دن سے پیاسا ہے، میرے بچے نے ابھی تک پانی دیکھا نہیں ہے، اگر ہو سکے تو آپ خود میدان میں اترنے سے پہلے علی اصغر کے لیے 1 گھونٹ پانی کا انتظام کر دیں۔ تو حسین نے جب علی اصغر کو دیکھا تو ایسے ہی پایا کہ بچہ ماہی بیاب کی طرح جھولے میں تڑپ رہا تھا، کہا لاؤ رباب میرے ہاتھوں پہ دے دو۔ رباب سے بچے کو لیا، سینے سے لگایا، ابا ڈالی، اشقیاء کے سامنے آئے اور کہا دیکھو تمہاری نظر میں اگر قصوروار ہو سکتا ہوں تو میں حسین، یہ میرا 6 مہینے کا بچہ ہے، اس کی تو کوئی خطا نہیں ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، یہ 3 دن کا پیاسا ہے، یہ ماہی بیاب کی طرح تڑپ رہا ہے، اگر ہو سکے تو اس کے لیے 1 گھونٹ پانی دے دو۔ نفی میں جواب ملا، کسی نے اچھا جواب نہیں دیا۔ حسین نے حجت تمام کرنے کے لیے کہا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ بچے کے بہانے سے پانی میں پی لوں گا تو دیکھو میں بچے کو اس خاک پر رکھ کر مٹی پر رکھ کر خود پیچھے چلا جاتا ہوں۔ حسین نے 6 مہینے کے بچے کو کربلا کی گرم ریت پر رکھ دیا اور حسین خود پیچھے چلے گئے۔ ہاں ہزاروں کربلا کا اسماعیل کربلا کی سرزمین پر ایڑیاں رگڑتا رہا، ننا سا علی اکبر، باغ زہرا کی ننی سی کلی، باغ بطول کا چھوٹا سا پھول، کربلا کی گرم ریت پر تڑپتا رہا اور ایڑیاں رگڑتا رہا، مگر ان ظالموں میں سے کسی کو رحم نہ آیا۔ حسین آئے، پھر علی اصغر کو اٹھایا، پھر اشقیاء کے سامنے کہا دیکھو یہ میرا بچہ ہے۔ یہ وہ منظر تھا کہ اب سنگدل سپاہیوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بلکہ ان کے گھوڑوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ تو پسر سعد کو ڈر لگا کہ کہیں میری فوج میں بغاوت نہ ہو جائے۔ اس کے پاس سب سے بڑا نشانہ باز ہرملا تھا، اس نے ہرملا سے کہا کہ اقطع کلام الحسین، جلدی سے صندوق میں سے سب سے بڑا تیر نکال اور کلام حسین، حسین کے کلام کو کاٹ دے، کہیں میری فوج میں بغاوت نہ ہو جائے۔ اس ہرملا نے صندوق کھولا، تیر نکالے، 3 تیر تھے، پہلا تیر رکھ دیا، دوسرا بھی رکھ دیا، تیسرا اٹھایا۔ عرب کلچر میں اس زمانے میں 3 تیر استعمال ہوتے تھے، ایک ہوتا تھا 1 بھال کا، ایک ہوتا تھا 2 بھال کا، ایک ہوتا تھا 3 بھال کا۔ 1 بھال کا جو تیر ہے یہ کسی بڑے مرد کی گردن کو کاٹنے کے لیے ہے، 2 بھال کا تیر کسی دیوار یا درخت کو 2 لخت کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، 3 بھال کا تیر کسی انتہائی مضبوط ترین پختہ ترین دیوار میں شگاف ڈالنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ عزادارو بچہ تو صرف 6 مہینے کا تھا اور تیر اس نے 3 بھال کا نکالا ہے، سہ شعبہ تیر۔ اس نے جب بچے کا نشانہ لیا ہے نا، بہت بڑا نشانہ باز تھا مگر تیر اس کا ہاتھ سے گر جاتا تھا۔ جب 2 بار تیر گرا ہے نا تو سنان کوفی اس کے قریب آیا اور کہتا ہے سب سے بڑا تو تیر انداز اور تو ہے، تیرے ہاتھ سے بار بار تیر کیوں چھٹ جاتا ہے؟ کہتا ہے میں کیا کروں، جب میں بچے کی گردن کو اپنے نشانے پہ لے لیتا ہوں نا، پیچھے جو خیمہ ہے اس خیمے کا پردہ ہٹتا ہے، کوئی کالے برقعے والی بی بی سامنے آتی ہے، تڑپ کے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے میرے بچے کو نہ مار، میرا بچہ صرف 6 مہینے کا ہے۔ کہتا ہے کسی ماں کی نگاہوں کے سامنے اتنے چھوٹے سے بچے کو میں کیسے ذبح کروں؟ اس نے کہا تو نشانہ لے، تیری آنکھوں پر میں ہاتھ رکھ دوں گا، تو تیر چھوڑ دینا۔ اس نے ایسا ہی کیا، اس نے ہاتھ رکھا، اس نے تیر چھوڑا، تیر آ کر علی اصغر کے گلے میں لگا۔
ادادار خون کا ایک فوارہ اٹھا، حسین نے اس خون کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، زمین و آسمان نے لینے سے انکار کیا، مولا حسین نے اپنے چہرے پر مل لیا، لے کر چلے۔ میں ساری بیچ کی تفصیلات کو چھوڑ رہا ہوں، کربلا کے شہیدوں میں سے واحد شہید ہے علی اصغر۔ حسین نے علی اصغر کی ننھی سی قبر بنائی ہے، خیمہ رباب کے پیچھے جا کر ایک چھوٹی سی قبر بنائی اور علی اصغر کو دفن کیا۔ علی اصغر کی واری فاطمہ کا لال اتنا غریب ہو چکا تھا کہ علی اصغر کی قبر کھودنے میں حسین کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک ہاتھ کے ساتھ بچے کو سینے سے لگایا ہوا تھا، ایک ہاتھ کے ساتھ سید قبر کو کھود رہا تھا۔ جب قبر کھود چکا علی اصغر کو لحد میں اتار دیا، گرم ریت علی اصغر کو دفن کر دیا۔ جب کسی نے پوچھا مولا سے آپ نے کسی کو دفن نہیں کیا، آپ نے اس بچے کو کیوں دفن کیا؟ تو حسین نے کہا میں نگاہ امامت سے دیکھ رہا ہوں کل 11 محرم کو لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، میرا علی اصغر صرف 6 مہینے کا ہے۔ ارے کہاں علی اصغر کا نازک بدن، کہاں گھوڑوں کے سوم۔ حسین نہیں چاہتے کہ علی اصغر کے لاشے پر گھوڑے دوڑے، اس لیے حسین نے علی اصغر کو دفن کر دیا۔ میں کہتا ہوں آئے کاش مولا آپ کی آرزو پوری ہو جاتی۔ جب اس نے کہا نا کہ شہداء کربلا کے لاشے، اور جب اس نے دیکھا کہ 6 مہینے کے بچے کا لاشا نہیں ہے، تو اس نے اپنے سنگدل سپاہیوں سے کہا کہ تم گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ اور تمہارے ہاتھوں میں جو نیزیں ہیں ان نیزوں کو زمین کربلا پر مارنا شروع کرو، اس لیے کہ حسین نے اپنے بچے کو یہیں کہیں دفن کیا ہوگا۔ جب نیزہ زمین میں جائے گا تو ارے ننھے سے بچے کا لاشا نیزے کے ساتھ الجھ کر آ جائے گا۔ یہ ظالم گھوڑوں پر سوار ہوئے، زمین کربلا پر نیزے مارنا شروع کیے۔ آخری جملے ادا دارو، نیزے مارتے مارتے ایک ظالم خیمہ رباب کے پیچھے پہنچا، اس نے نیزہ مارا، نیزے کے ساتھ ایک ننھی سی لاش الجھ کر باہر آ گئی۔ علی اصغر کا لاشا حسین کے ساتھ رکھ دیا گیا۔ یہاں مقتل کی روایات مختلف ہیں، بات مکمل ہو جائے، مختلف روایات ہیں، اور ایک مشہور روایت یہ ہے کہ ہر شہید کا کوئی وارث آتا رہا اور اپنے شہید کا لاشا لے جاتے رہے۔ آخر میں صرف 2 لاشیں بچ گئے، ایک فاطمہ کے لال کا لاشا، ایک رباب کے لال کا لاشا۔ ادادارو جب گھوڑے دوڑائے گئے علی اصغر حسین کے لاشے پر، مقتل کہتا ہے ایک مرتبہ فاطمہ کے لال نے اپنے آپ کو رباب کے لال پر گرا دیا اور کہا جتنے گھوڑے دوڑنے مجھ پر دوڑے، میرا بچہ صرف 6 مہینے کا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ایام منقلب ينقلبون۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بار الہ اس مختصر اور قلیل عبادت کو قبول فرما، بانیان کا فرش ادا بچھانا قبول فرما، جہاں جہاں سے مومنین آئے سب کا آنا، فرش پر بیٹھنا قبول فرما، جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہیں سب کی جائز حاجتیں پوری فرما، پریشانیاں دور فرما، مشکلیں آسان فرما، مجلس اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات۔